بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان بالکل بھی نیند نہ کرے کیا اثر ہوگا، اور وہ مکمل سوئے بغیر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے؟ انسانی جسم کے لیے نیند کی اہمیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ کھانے اور پینے کی اہمیت ہے۔ انسانی نیند کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے انسانوں اور جانوروں پر متعدد تجربات کیے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جس تجربے کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ انتہائی خوفناک تجربات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جس تجربے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے ریشین سلپ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تجربہ کب منظر عام پر آیا اس بارے میں تو یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے اس تجربے کے نتائج کو کریپی پاستا نامی ایک ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے، اور اس ویب سائٹ پر عموماً لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والے سچے خوفناک واقعات پوسٹ کرتے ہیں۔ مذکورہ تجربے کے نتائج کو اس ویب سائٹ پر 10 اگست 2010 کو پوسٹ کیا گیا تھا۔ اس کو پوسٹ کرنے والے نے اپنا نام اورنج سوڈا ظاہر کیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس شخص کا حقیقی نام نہیں جانتا۔ 1940 میں روس میں 5 قیدیوں پر یہ تجربہ کیا گیا۔ یہ قیدی دوسری جنگ عظیم میں روسی افواج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ انسان سوئے بغیر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تجربے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ان قیدیوں سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر یہ قیدی 30 دن سوئے بغیر نکال لیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ ان تمام قیدیوں کو ایک چیمبر نما کمرے میں منتقل کیا گیا جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود تھی۔ وقت گزاری کے لیے وہاں پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں بھی رکھ دی گئی۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سی سہولیات دی گئی۔ ان کو سونے کی اجازت نہیں تھی، البتہ لیٹ کر آرام کرنے کے لیے ان کے لیے جگہ تھی، اور ان کو جانوروں کی کچھ کھالیں مہیا کی گئی تاکہ وہ اس پر آرام کر سکے۔ ان قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ کہیں یہ سو نہ جائیں، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے کمرے سے باہر کھڑکی پر مختلف شفٹوں میں لوگ ان پر پہرا دیا کرتے تھے۔ اس چیمبر میں ایک نامعلوم گیس بھی چھوڑی گئی جس کے نام کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ان قیدیوں کے جسم کے ساتھ مائکرو فونز بھی لگائے گئے تاکہ ان کی باتیں سائنسدان سن سکیں اور جان سکیں کہ نہ سونے کی وجہ سے ان قیدیوں کے جسم پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ابتدا میں تو سب کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوتا رہا۔ پہلے 5 دنوں تک یہ قیدی ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے قصے سناتے رہے اور واقعات سنا کر وقت گزارتے رہے، گپیں لگاتے رہے اور کتابیں پڑھ کر وقت گزارتے رہے۔ یعنی ابتدا میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن یہ نارمل پن کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان قیدیوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں میں بے چینی، اضطراب اور غصہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو ترک کر دی اور اپنے آپ سے سرگوشیاں شروع کر دی۔ 9ویں دن ان میں سے ایک قیدی اچانک غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور بلند آواز میں چیخنا شروع ہو گیا، اور مسلسل اونچی آواز میں 3 گھنٹے تک چیختا رہا۔ اتنی اونچی آواز میں چیخنے کی وجہ سے اس کے ویکلز کارڈز پھٹ گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے ساتھی کی اس عجیب و غریب کیفیت کا باقی 4 قیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل پہلے کی طرح خود سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک اور قیدی اسی طرح چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور غصے میں کتابیں پھاڑنے لگا، اور ان کتابوں کے بکھرے ہوئے اوراق اس کھڑکی پر چپکانے لگا جس کی مدد سے ان پر باہر سے نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں کبھی اندر سے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو جاتی اور کبھی پھر شروع ہو جاتی۔ اس دوران 3 دن گزر گئے۔ ان سے اگلے 3 دن تک ایسا ہوا کہ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، کیونکہ سائنسدان باہر سے بھی ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اندر سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے سائنسدانوں کو لگا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ چیمبر کھول کر دیکھا جائے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چیمبر کھولنے سے پہلے چیمبر میں موجود سپیکر پر
اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگر کوئی قیدی چیمبر کے دروازے کے پاس ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور زمین پر الٹا لیٹ جائے. اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی جائے گی. اس اناؤنسمنٹ کے بعد چیمبر کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. دروازہ کھولنے کے بعد روسی سائنسدان اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے. اندر ہر طرف کشت و خون پھیلا ہوا تھا. ان قیدیوں نے آدم خوروں کی طرح ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا تھا. ان کے جسم سے مختلف گوشت ادڑا ہوا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا. ان میں شعور ختم ہو چکا تھا، اور لیکن ان میں سے کوئی بھی مرا نہیں تھا. ان میں سے ایک قیدی بولا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہم ادھر ہی رہیں گے. ان قیدیوں کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ یہی چیختے چلاتے رہے کہ انہوں نے سونا نہیں ہے. انہیں سلانے کی بالکل کوشش نہ کی جائے. ہسپتال میں وہ قیدی یوں ہی چیختے رہے اور ان میں سے 3 قیدی ہسپتال ہی میں مر گئے. باقی بچے 2 قیدیوں کو پٹیاں باندھ کر دوبارہ اس چیمبر میں چھوڑ دیا گیا. یہ تجربہ ختم نہیں کیا گیا. اس دفعہ اس چیمبر میں گیس کی مقدار بھی بڑھا دی گئی. روسی سائنسدانوں کی اس ٹیم میں سے 3 نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دیر اندر رہ کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ان سائنسدانوں میں سے ایک نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اندر آنے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ قیدی بولا کہ میں آپ ہوں اور آپ کے اندر کا شیطان، آپ کے اندر کا ظلم ہوں. یہ سن کر اس سائنسدان کو احساس ہوا کہ انہوں نے ان قیدیوں پر بہت ظلم کیا اور اس طرح کا تجربہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان پر نہ کیا جائے. اس نے ان دونوں قیدیوں کو گولی مار دی اور اپنے ساتھ اندر کے دونوں سائنسدانوں کو بھی شوٹ کر دیا. اس کے بعد وہ چیمبر سے باہر نکلا اور اس تجربے کے ہیڈ کو بھی گولی مار کر خود بھی مر گیا. یہ تجربہ تو اپنے خوفناک نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تجربے کو پوسٹ کرنے والا کون تھا، اور کیا واقعی اس طرح کا خوفناک تجربہ کیا گیا، اور یہ تجربہ کرنے والے اصل میں کون تھے، اور کیا یہ تجربہ روسی حکومت کی سرپرستی میں ہوا. وہ کون سی گیس تھی جو اس کمرے کے اندر چھوڑی گئی تھی. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا میں کومنٹ سیکشن میں جاننے کی کوشش کروں گا. اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی طرح کی زبردست ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.